بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. یہ رسول، یہ پیغمبر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. آمن الرسول، یہ پیغمبر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لاتا ہے جو اس کی طرف، اس کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. والمؤمنون، اور ساتھ ہی ساتھ سارے مؤمنین بھی، سارے کے سارے مسلمان بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. وقالوا سمعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. واطعنا، اور خوشی سے اس کی تعمیل کے لیے ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا، اے مسلمانوں کہو اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب
ہم آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی، اور اس میں سے پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں، اور ان 2 آیتوں کی بہت زیادہ فضائل کتابوں میں مذکور ہیں، بہت زیادہ ان 2 آیتوں کی فضیلت مذکور ہے، فضیلت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور وہ سورہ بقرہ کیونکہ پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی سورہ ہے، تقریباً اس کی تفسیر میں 2-2.5 مہینہ لگ گئے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اور آج اختتام کو پہنچی ہے یہ سورہ، تکمیل کو پہنچی ہے۔ تو اس کے فضائل آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں خزانہ ہے۔ اور حدیث پاک میں دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کو اللہ رب العزت نے 2000 سال پہلے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان 2 آیتوں کو لکھا ہے۔ پوری مخلوقات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان 2 آیتوں کو لکھا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی ان 2 آیتوں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ سونے سے پہلے جنہوں نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر لی، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے جنہوں نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر لی، بس یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر لی، گویا کہ اس نے قیام اللیل کیا، یعنی تہجد کی نماز اس نے گویا کہ ادا کی اور رات بھر قیام کیا۔ ایک اور حدیث سنیے، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے۔ حدیث نہیں ہے بلکہ صحابی کا قول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خود بھی ان دونوں آیتوں کی تلاوت کو سیکھو، خود بھی اپنے آپ کو بھی ان دونوں آیتوں کی تعلیم سے آراستہ کرو، یعنی خود بھی سیکھو اور اپنے گھر والیوں کو بھی سکھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی یہ دونوں آیتیں سکھاؤ، اس لیے کہ بہت فضائل ہیں ان دونوں آیتوں۔ اور ایک حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ عرش کے نیچے کے جو خزانے ہیں
عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ خزانے ہیں، یہ دونوں آیتیں۔ اور یہی دو آیتیں آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب قبرستان جاتے ہیں کسی میت کو دفنانے کے لیے، یہی دو آیتیں مردے کو دفن کرنے کے بعد تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بہت عظیم دولت ان دو آیتوں کے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان دولتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، خود بھی ہم اس کو سیکھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے ماں باپ کو بھی گھروں میں سکھائیں، اپنی عورتوں کو بھی سکھائیں۔ کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے کہ جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن کریم نازل کی گئی ہے، یہ پیغمبر اس پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے۔ اس قرآن کریم پر یقین اور اعتقاد ہے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ والمؤمنون، اور ساتھ ہی ساتھ سارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن ہے۔ سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ تو رسول کا بھی اعتقاد ہے اور سارے کے سارے ایمان والوں کا بھی یقین اور اعتقاد ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہر ایک اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سب کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ صفات و کمالات میں یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ موجود ہے اور اپنی صفات اور کمالات میں بالکل اکیلے، کوئی اللہ کی صفات میں شریک اور ساجھی نہیں۔ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ وملائکتہ، اور ہم سب کا فرشتوں پر ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور فرشتے ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی اللہ نے کام مقرر کر رکھے۔ تو جس طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ہے، وقت اور کام مقرر ہے، تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ کتبی، اور اسی طریقے سے ہر ایک کا اس کی کتابوں پر ایمان ہے۔ کیا ایمان ہونا چاہیے ہم سبوں کا؟ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں دیگر پیغمبروں پر، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام پر ہو، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام پر ہو، یا اور بے شمار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے ہیں، ان تمام کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری کی ساری سچی کتابیں، ان پر ایمان ہونا ہے۔ ورسلی، اور اسی طریقے سے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار رسول بھیجے ہیں اور سب کے سب کیا ہیں؟ برحق ہیں، سب کے سب برحق ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس طرح کی تفسیر اللہ نے
کر دی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے۔ اللہ کے جتنے رسول ہیں ہمارا سب ایک پر یقین ہے کہ سب کے سب حق ہے۔ ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ایسا ہمارا نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کے برخلاف یہودی لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالی بکیں گے۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانیں گے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالی بکیں گے۔ تو ایسا ہمارا نہیں ہے۔ ہر ایک رسول کو ہم اللہ کے رسول جانتے ہیں اور ہر ایک پر ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کے سب برحق ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور رسول بھی برحق ہیں، ہر ایک پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور سب کے سب کیا کہتے ہیں مسلمان؟ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری کی ساری اللہ کی باتیں سن لی۔ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہم نے اس کو سن لیا۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم خوشی سے ہر ایک کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ چیزیں نازل کی ہے تو ہم بوجھ سمجھ کر اور دشواری سمجھ کر ہم قبول کر رہے ہیں، نہیں، ہم خوشی سے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک پیغمبر کا ہوتا ہے۔ تو خوشی سے ہم اس کے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ غفرانک ربنا، کہنا چاہیے کہ ہمارے رب، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، آپ مغفرت کرنے والے ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے ساری کائنات چلتی ہے، آپ اگر نہ چلائیں تو یہ کائنات نہ چلے۔ تو ہم آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور ہم بھی آپ ہی کے پاس جائیں گے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ رب العزت کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ کیا اللہ نے قانون بنایا کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت اور گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے۔ اوپر کی آیت میں ایک مضمون آیا تھا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ کل جو یہ آیت مبارکہ آئی تھی، جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ آیت مبارکہ سنی تو سب کے سب گھبرا اٹھے کہ ہم تو اتنے دن سے یہی سمجھتے تھے کہ جو امور اختیاریہ ہیں اس پر تو اللہ کی پکڑ ہے، جو امور غیر اختیاری ہے اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ تمہارے نفوس میں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اس کا ہم حساب لیں گے۔ اللہ نے یہ کہا تھا تو صحابہ کرام کو ڈاؤٹ ہوا، فوراً تڑپ اٹھے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ جو ہمارے دلوں میں اختیاری طور پر ہم غلط عقیدے لائیں تو اس پر تو اللہ پکڑ کریں گے، لیکن جو غیر اختیاری طور پر وسوسے آتے رہتے ہیں شیطان کی طرف سے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں بتا رہی آیت کہ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تو اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری، لا یکلف اللہ، کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ
ذمہ داری نہیں دیتے۔ جو امور اختیاری ہے، یعنی اپنے طور پر جو غلط عقیدے تم دل و دماغ میں لاؤ گے، اپنے طور پر غلط عقیدے، تو اس پر پکڑ کریں۔ اور اگر غیر اختیاری طور پر وسوسے شیطان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے آئے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش ہو گئے کہ چلو ہمارا کام بنا، نہیں تو ہم تو ڈر گئے تھے۔ تو یہی اس میں بتایا کہ غلط عقیدے اگر اپنی طرف سے گھڑو گے، دل و دماغ میں لاؤ گے ارادتاً، یا کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ خود کرو گے۔ اب زناکاری کرنے کا دل میں وسوسہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، یا خود بخود بار بار آ رہا اور انسان دور کر رہا، تو اس پر پکڑ نہیں۔ لیکن ایسے ہی آ رہا ہے اور آنے کے بعد اس کو دور بھی کر رہا ہے، اس پر پکڑ نہیں۔ لیکن آ رہا ہے اور خود لے کر آ رہا اور ارادہ کر رہا کہ کروں گا میں، اس پر پکڑ ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ اگر اپنے طرف سے ارادے غلط کرو گے تو اس پر پکڑ ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر آئے تو اس پر پکڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام شریعہ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کی وسعت کے مطابق ہی دیتے ہیں، ذمہ داری سے باہر کی چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ پوری کی پوری رات جو ہے عبادت میں لگے رہو، ایسا نہیں کہا۔ اگر کہہ دیتے تو یہ انسان کی ذمہ داری سے زیادہ اللہ کی ذمہ داری دینا ہوتا۔ ایک ہم انسان ہیں، کمزور ہے، کیا اللہ نے اس طرح کا حکم دے دیا کہ پوری رات عبادت میں لگے رہو؟ اگر دے دیتے تو یہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیز تھی۔ تو اللہ نے بالکل کیا کہا، ہم کوئی بھی حکم دیتے ہیں ہم اس کے وسعت اور اس کی طاقت کے بقدر ہی ہم حکم دیتے ہیں، طاقت سے باہر ہم کچھ دیتے نہیں۔ اب کوئی انسان کہے کہ جو بھی میرے اوپر حکم لاگو ہے یہ تو میری طاقت سے باہر ہے، نہیں، تیری طاقت کے اندر تھی فرض کو ادا کرنا، 5 وقت نماز ادا کرنا، تیرے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اب تو ہی اگر کہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے تو یہ تیری غلطی ہے، اللہ کو معلوم ہے تیرے اندر طاقت ہے۔ بہت سارے آدمی کہہ دیتے نا، 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنا، گھر بار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، دوڑا بھاگی ہے، ادھر ادھر ہے، کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے میں کمی ہے۔ تیرے اندر طاقت ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ بنایا اس نے ہے، بنانے والے کو پوری چیز معلوم ہوتی ہے، کہاں کیا چیز فٹ ہے اور کس کے اندر کیا کیا مادے ہیں۔ تو انسان اگر خود ہی کہہ دے اس طرح سے تو اس طرح سے کہنے سے نہیں ہوتا کہ اللہ نے زیادہ ذمہ داری دی۔ ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق اللہ نے احکام شریعہ دیے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو اسی کام کا فائدہ ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ لہا ما کسبت، اس کو اسی چیز کا فائدہ ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اس کو فائدہ ہوگا ثواب کا اسی چیز کا جو اپنے ارادے سے کرے۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر عذاب بھی وہی ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا کہ دعا اللہ سے کس طرح کی جائے، طریقہ بتایا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے مسلمانوں دعا کرو اپنے پروردگار سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفتاری نہ کیجیے۔ بہترین دعا قرآن کریم کے اندر انسانوں کو سکھایا گیا کہ دیکھو اللہ سے اس طرح دعا مانگو، اللہ کو اس طرح پکارو۔ کس طرح؟ اے ہمارے پروردگار، ربنا لا تؤاخذنا، ہماری گرفتاری نہ کیجیے، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے۔ انسان ہے،
گناہوں کا پتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے اس طرح دعا کیجیے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کیجیے اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اسی طرح پکاریے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس قسم کا بوجھ، اس قسم کے احکام ہم پر نہ ڈالیے جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر اس قسم کے احکام نہ نازل کیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے لاگو کیا تھا، دیے تھے ہم سے پہلے لوگوں پر۔ کیا احکام تھے ہم سے پہلی قوموں پر؟ جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہے ان کے بارے میں آپ ہسٹری پڑھیں۔ قوم کے بارے میں آتا ہے، کسی قوم کے بارے میں کہ اگر کسی قوم کے لوگوں کے ہاتھ نے گناہ کیے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ کسی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کے کپڑے میں گندگی لگ جائے تو اس کے کپڑے کو ہی کاٹ دیا جاتا تھا، دھونے سے نہیں چلتا تھا۔ تو اس طرح سے احکامات ان قوموں پر دیے تھے، اور اس قسم کے لوگ بھی تھے کہ ایک ایک حکم پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ احکامات بھی سخت سے سخت دیتے رہے۔ تو یہاں پر اسی چیز سے اللہ سے پناہ مانگی جا رہی کہ اللہ ہم پر اس قسم کے احکام نہ نازل کیجیے، نہ ہم پر بوجھ ڈالیے کہ جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلے قوموں پر نازل کیے تھے احکام۔ اس قسم کے احکام نازل نہ کیجیے، ہم کمزور لوگ ہیں اور ہم آخری پیغمبر کی امت ہیں۔ تو آسانی کا گویا پہ اللہ تعالیٰ سے یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کیجیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر اس قسم کا بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہم طاقت ہی نہ رکھیں۔ اس قسم کا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے کہ ہم اس کو اٹھانے کے قابل ہی نہ رہیں، ہم اس کو اٹھا ہی نہ سکیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم پر اس قسم کی تکلیف آ جائے کہ ہم اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں۔ یا اللہ ہماری طاقت سے کوئی چیز نہ ہمیں عطا کیجیے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، نہ بوجھ ڈالیے اس قسم کی۔ واعف عنا، اور ہمیں درگزر کیجیے، واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دیجیے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دیجیے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر دیجیے، انت مولانا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارے کارساز ہیں۔ اے رب، آپ ہمارے حامی اور ناصر ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، اور آپ ہی سے ہمارے سارے کے سارے کام بنتے ہیں۔ تو جب ایسا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کافر قوموں پر ہماری مدد اور نصرت فرمائیے۔ یہ بہترین دعا ہے جو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ نے انسانوں کو سکھلائی ہے۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ ایسے بھی بتایا یہ دونوں آیتیں خود بھی سیکھیے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو سکھائیے، اس لیے کہ یہ بہت زبردست قسم کے اللہ کی طرف سے خزانہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیتوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سورہ بقرہ کے اندر جو بھی اللہ نے احکامات ہمیں عطا کیے ہیں، اگر وہ کرنے کے لحاظ سے اللہ نے ہمیں احکام عطا کیے تو اس کو ہمیں بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس سے اللہ نے ہمیں اس سورہ بقرہ کے اندر منع فرمایا کرنے سے
اس کو ہمیں اللہ بچائے رکھے، اس سے ہمیں گریز کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کی فضل سے سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔